بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے مسئلہ شر، دا پرابلم آف ایول۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ عام طور پر منکرین خدا اللہ تعالیٰ کے انکار کی وجہ ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ خیر کا خالق ہے اور شر کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر دنیا میں یہ برائیاں کیوں ہیں؟ دنیا میں اتنے زیادہ شرور کیوں ہیں؟ اگر یہ شرور ہیں اور خدا اس کو مٹاتا نہیں ہے اور خیر کو نافذ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات کا ہم یوں جواب دے سکتے ہیں کہ جب یہ مان لیا گیا کہ خدا شر کو مٹاتا کیوں نہیں تو خدا کے وجود کو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا وجود ہے۔ اب یہ ایک اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کو نافذ کیوں نہیں کرتا اور شر کو مٹاتا کیوں نہیں، شر کو، ظلم کو روکتا کیوں نہیں، برائی کو روکتا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر، اچائی اور برائی دونوں طرح کے عمل کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور یہ اختیار اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے سکے۔ اب یہ ہے کہ خیر مٹ جائے، اب یہ ہے کہ خیر نافذ ہو، خیر غالب ہو اور شر مٹ جائے، اس کی امکانی صورت کیا ہے؟ اس کی امکانی صورت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دین میں نے دیا، جو احکامات میں نے دیے، ان پر عمل کرو گے تو خیر ہی خیر پاؤ گے، اگر اس سے ہٹ کر روگردانی کرو گے تو پھر شر ہی شر ہے۔ تو اگر شر کو مٹانا ہے اور خیر کو پھیلانا ہے تو اس کی امکانی صورت دین ہے، تو پھر دین کو ماننا پڑے گا۔ تو یا تو خالق کو مانے، اور اگر خالق کو نہیں مانے تو پھر خیر نافذ کرنے کا، غالب کرنے کا اور شر کو مٹانے کی کوئی امکانی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ خیر کو نازل کرنے اور غالب کرنے کی جو امکانی صورت دیتا ہے وہ ہے واحد راستہ دین کا۔ تو جب دین پر عمل ہوگا، دین نافذ ہوگا تو شر مٹ جائے گا۔ تو شر مٹانے کا واحد راستہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ تو ہم نے ماننا ہے کہ خالق کائنات بھی ہے، اور اس خالق کائنات نے زندگی گزارنے، خیر حاصل کرنے اور شر سے بچنے کا راستہ وہ دین اور مذہب کی صورت میں دیا۔ تو دین کے اس مقدمے پر بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔